اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت اور عالمی فلاحی ادارہ مسلم ہینڈ نیشنل کے چیئرمین پیر سید لخت حسنین شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے اور ہمارے ادارے کے لیے وقت نکالا۔ شاہ صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آج فادرز ڈے ہے، جیسے فادرز ڈے منایا جاتا ہے اسی طرح مدرز ڈے بھی منایا جاتا ہے، اور یورپ میں اس ڈے کو باقاعدہ اہتمام سے منایا جاتا ہے، اور ہمارے ایشیا سائڈ پہ ہماری مسلم کنٹریز میں بھی آج کل اس کو منایا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلام کے اندر والدین کا ایک محسوس دن مقرر ہے یا سبھی دن ہی والدین کے ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ حسن صاحب۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو الفاظ میرے لیے ان دا بگننگ میں آپ نے بولے کہ عظیم شخصیت، معذرت خواہ، آپ خادم ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری عظمتیں ہیں، کبریائی ساری اس کے پاس ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس کا میں جواب بھی دینا چاہتا ہوں۔ اسلام نے جو والدین کی زندگی ہو یا والدین کے باہر بعد کی زندگی اس دنیا سے جانے کے بعد، اللہ رب العزت نے ان قرآن مقدس کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر والدین کی خدمت اور والدین کی محبت کا بہت تذکرہ کیا۔ موضوع ایسا ہے کہ بہت لمبا ہے، گفتگو زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ والدین کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کی خدمت عبادت ہے۔ ان کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے لیے ہر دن ہی ان کی خوشی کا دن ہے، اور ان کو دیکھنا ہمارے لیے محبتوں کی علامت ہے۔ اور قرآن و حدیث کے اندر جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا گیا ہے، اور ہر دن جو ہے، ہر صبح، ہر دوپہر، ہر شام، اور والدین کی خدمت میں رہنا، ان کے حقوق کا ادا کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اگر سال کے بعد یقیناً والدین کی بڑی خدمات ہوتی ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، سال کے بعد اگر کوئی ان کے لیے محبت کا انتظام کر لیا جائے، کوئی ان کو تحفہ دے دیا جائے، تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ چونکہ یہ یورپ نے کیا ہے تو ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہمیں بہت ڈفرینس ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے، یہاں کے معاملات ڈفرینٹ ہیں۔ یہاں پر 18 سال کے بعد بچہ جو ہے وہ والدین سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ شادی کے بعد بلکہ اس کے پوتے بھی ہو جائیں تو ہمارے ساتھ رہے، خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ تو یہاں کا کلچر یہ ہے کہ 18 سال کی بچے کی ایج ہوتی ہے تو اس کو فارغ کر دیتے ہیں، اپنی زندگی خود گزارو۔ تو کوئی امریکہ چلا جاتا ہے، کوئی دوسرے شہر کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی اپنے شہر کے اندر کوئی دوسرا مکان لے لیتا ہے۔ یہاں لوگ پوری دنیا کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، چنانچہ انہوں نے خاص ایک دن رکھا، چلو تحائف دیا کریں۔ ہمارے ہاں اگرچہ کلچر وہ نہیں، لیکن آہستہ آہستہ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے اور جابس کو دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں ہونے کی وجہ سے ایک دن کو خاص کیا جا رہا ہے۔ نیچرلی اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، یہ چیزیں ٹرانسفر ہوگی، کچھ چیزیں اچھی یہاں، وہاں سے یہاں آئیں گی، یہاں سے وہاں جائیں گے۔ نیچرلی ایک گلوبل ولیج پوری دنیا بن چکی ہے، اس لیے آپ کو کچھ چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑیں گی، اور اگر آپ اڈاپٹ نہیں بھی کریں گے تو پھر بھی وہ کلچر کا حصہ بن جائیں گے۔ تو پھر بھی اس کے اندر والدین کے لیے احترام، والدین کے لیے خاص دن منایا جانا یہ بہت اہم ہے۔ بلکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی جب یہ دعا کریں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دونوں کے اوپر رحم فرما، جس طرح ہمارے اوپر بچپن کے اندر انہوں نے کرنوازیاں کی۔ پھر ہم نماز کے اندر بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یعنی مجھ کو بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم کے اندر چیز رکھ دی کہ جب بھی نماز پڑھیں گے آپ کو ویسے دعا والدین کے لیے یاد رہے یا نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اس کو رکھ دیا تاکہ تم اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، جميع مسلمین کے لیے تم دعا کر سکو۔ تو یہ بھی چیز جو ہے، ہم جہاں دنیا کے اندر ان کے لیے اور نمازوں کے اندر، عبادات کے اندر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کسی خوشی کو اپنا لینا
تاکہ والدین جو ہے وہ اپنی خدمات بیسیکلی آپ جو ان کے تحفہ تحائف دیں گے تو ان کی خدمات کا اعتراف ہے. اس کا کوئی حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بڑھاپے کی شکل میں جب والدین کے لیے آپ کریں گے تو خوشی محسوس کریں گے. پھر آپ کٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کٹھے بیٹھ کر گپے لگاتے ہیں، پرانے زمانوں کو یاد کرتے ہیں، والدین بیٹھتے ہیں، تو اس طرح ایک ماحول اچھا سا بن جاتا ہے. تو ایسی قدغن نہیں لگانی چاہیے. چونکہ یورپ سے آئی ہے تو یہ چونکہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے. بھیا مہربانی کریں، آپ اتنے سختیاں نہ کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سوائے اس کے اندر کچھ اور نہیں ہے کہ آپ اپنے والد کی خوشی کو منا رہے ہیں. تو اس میں یعنی اپنی ذہنی خلفشار کو اسلام کے مخالف قرار نہ دیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے، میں اس کا جو ہے وہ سوچتا ہوں کہ بھائی ہمیں اتنا سنگ دل نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا شاہ صاحب آپ نے. شاہ صاحب سوشل میڈیا پر آج کل بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اس پہ ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جن کو ہم لوگ خود بھی سن کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ایسی کوئی بات ہوگی بھی یا نہیں. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ایک دن کو حرام نہیں کہنا چاہیے، اسی طرح سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ والدین کی خوشی کو بھی اس ایک دن کو بھی اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ جی یہ یورپ سے آیا ہے، اس کو نہیں منانا چاہیے، یہ حرام قرار دیا گیا ہے. شاہ صاحب یہ ایک آخری سوال آپ سے کہ اس کو کلیریفائی کر دیے گا کہ یہ ہر چیز حرام نہیں ہے، اسلام میں یہ حرام نہیں ہے. نہیں، اسلام ایک تو یہ ہے کہ آپ کے کلچر کا حصہ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا جو چیز کی جا رہی ہے وہ حرام ہے یا نہیں ہے. آپ اس بات کو سمجھے، ہے یہ کلچر کا حصہ، لیکن کلچر کا یہ حصہ کیا حرام ہے؟ میں نہیں سمجھتا یہ حرام ہے. اصل میں آپ کہتے ہیں جی ایک دن، ٹھیک ہے جی، آپ ایک دن کے ساتھ اختلاف کر لیں، لیکن ایک دن اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ ساری فیملی اکٹھی ہو جائے. آپ کو دن کوئی ٹائم تو فکس کریں گے آپ، بالکل ساری فیملی اکٹھی ہو جائے، ہم اپنے والد کے پاس بیٹھے، پرانی یادیں تازہ کریں. جس باپ نے آپ کو پروان چڑھایا، آپ کو پڑھایا، آج عزتوں کے مقام پر فائز ہیں، اس کی محنت ہے. بیسیکلی آپ اکٹھے ہو کر مل کے کھانا کھاتے ہیں، والد کو تحفے تحائف دیتے ہیں، تو والد کا دل بڑا ہوتا ہے. والد سوچتا ہے کہ یار میری عزت کی ہے میرے بچوں نے. پھر اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سارا خاندان اکٹھا ہوتا ہے. ایک بہانہ بنتا ہے تو اس کے لیے ٹائم اور وقت تو ضروری ہوتا ہے. تو یہ ہر ایک کا مصروفیت ہوتی ہے، دوسرے گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں، دوسرے شہروں میں لوگ رہ رہے ہیں، وہ ایک بہانہ بنتا ہے، وہ ڈیٹ فکس ہوتی ہے، ٹائم فکس ہوتا ہے. بھی ہم سارے اکٹھے ہوں گے، سارے اکٹھے مل کر کھانا بھی کھائیں گے اور ڈیڈ کو مبارکباد بھی دیں گے، تحفے تحائف بھی دیں گے جو انہوں نے ہمیں جس کو عزت کے مقام پر ہیں، رزق کے مقام پر ہیں. ہمارا والد خوش ہوگا. ہمیشہ والدین جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو اکٹھے دے کر خوش ہوتے ہیں. پھر آخر پرندوں کی طرف پھر آپ لوٹ جانا ہے، اپنے شہروں میں، اپنی جاب میں، اپنے گھروں میں چلے جانا ہے. تو اس ایک بڑے گھر کے اندر، جو یہاں انگلینڈ کے اندر گھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں، 3 بیڈ روم کا ہوا، 4 بیڈ روم کا ہوا، 2 بیڈ روم کا ہوا، تو یہاں پر تو آپ کو رکھ نہیں سکتے لانگ تک سب کو، 4-5 بچے کو تو نہیں رکھ سکتے. سب نے پرندوں کی طرح اڑ جانا ہے. تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں، شریعت نے کوئی ایسا آپ کو پابند نہیں کیا کہ دن فکس نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کی موت کا بھی دن تو مقرر ہے، ہر بندے نے اس دنیا سے جانا ہے، رب کو معلوم ہے کس دن وہ دن آنا ہے. تو اس لیے ایسی باتیں نہیں ہیں. رمضان کے دن مقرر ہیں، عیدین کے دن مقرر ہیں، اور خوشیاں ہیں، آپ کے دن مقرر ہیں. تو اس میں تو آپ کو چیز ایسی نظر نہیں آتی. تو یہاں پر کیوں نظر آتی؟ جب اس میں والدین کے لیے آپ اکٹھا ہوتے ہیں، خوشی میں شریک ہوتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ گلے ملتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں ان کے ہاتھوں کو. اس چیزوں کو اتنا تنگ دل نہیں بنا دینا چاہیے جس سے آپ ایک دوسرے سے کل مل بھی نہ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت